کل کا موضوع جو تھا وحدت الوجود وحدت الشہود، یہ عام فہم نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے اتنی زیادہ کوششیں اور محنتیں کر کے اس پر اپنے تحقیقات پیش کیے۔ میں ایک بات آخر میں کہتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہو والاول ہو والآخر ہو والظاہر ہو والباطن، یہ جو چار چیزیں ہیں، یہ چار چیزیں بہت ہی قابل غور ہیں، اور یقیناً تمام چیزیں قرآن میں ہی موجود ہیں، اور قرآن سے ہی جتنے بھی تشریحات نکلے ہیں سب قرآن سے ہی نکلے ہیں۔ بزرگان دین نے جتنے بھی اصطلاحات کو سامنے لایا وہ کہیں باہر سے نہیں لایا، قرآن میں ہی موجود ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے مختلف طریقے سے لوگوں نے اپنے اپنے منطق، اپنے اپنے کنسپٹ پیش کیے ہیں، اور اس سے لوگوں کو باتیں جو ہے کھل کر کے بالکل ساری معرفت و حقیقت کی سمجھ میں آتی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ بہت ہی عمدہ موضوع تھا جس کو آپ تمامی لوگوں نے بہت وضاحتوں کے ساتھ پیش کیا ہے۔ تو بھائی اللہ تبارک تعالیٰ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، اور ظاہر بھی ہے، اور باطن بھی ہے، تو اس کی جو وحدانیت ہے عالم شہود کے لیے بھی ہے اور عالم وجود کے لیے بھی ہے۔ کچھ لوگوں نے ان دونوں چیزوں کو الگ کر کے پیش کیا، کچھ لوگوں نے دونوں کو ایک ہی کہا ہے، جیسا کہ ذکر میں آیا کہ جناب حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے وحدت الوجود کا کنسپٹ بہت ڈیفرنٹ طریقے سے الگ ڈھنگ سے دیا، اور حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے اپنے وقت کے حساب سے اس کے تشریحات کو جو ہے بہت اچھے ڈھنگ سے پیش کیا، لیکن دونوں میں تھوڑی سی تضاد رہی۔ بعد میں دونوں نے ایک دوسرے سے جو ہے میچول کر لیا، دونوں ایک دوسرے کو سمجھ گئے، باتوں کو کہنے کا مدعا سمجھ گئے، دراصل بات وہی تھی اور کچھ نہیں تھی۔ جیسا کہ ہم نے اوپر پیش کیا کہ فصوص الحکم میں حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کو اگر آپ تنزیہ کہتے ہو تو بھی غلط ہو، اور اگر آپ تسبیہ کہتے ہو تو بھی غلط ہو، مطلب اگر آپ اس کو بغیر صورت والا تسلیم کرتے ہو تو بھی آپ غلط ہو، اور اگر آپ صورت والا تسلیم کرتے ہو تو بھی غلط ہو۔ نہ تو وہ صرف صورت والا ہے اور بے صورت والا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ صرف بے صورت والا ہے اور صورت والا نہیں ہے، مطلب یہ دونوں چیزوں کو کنسپٹ ماننا ہوگا اور دونوں چیزوں کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر کوئی صوفی یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہے صرف کائنات میں ہے اور غیب میں کچھ نہیں تو وہ بھی غلط ہو گیا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صرف غیب میں سب کچھ ہے ساتواں آسمان پر اور زمین پر اور ظاہری طور سے کچھ نہیں تو وہ بھی غلط ہو گیا۔ تو یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا جو معاملہ ہے محترم حضرات، ہمارے محققین حضرات غور فرمائیں، یہ جو معاملات ہے یہ مکمل سمجھ کے معاملات ہیں۔ اگر آپ صرف ون سائڈ ہو کر کے کسی بات کو سمجھ رہے ہیں، غور فرما رہے ہیں، تو آپ غلطی میں جائیں گے۔ آپ جو ہے دونوں سائڈ پر غور فرمائیے، سکے کے دونوں رخ پر آپ کو ایمان لانا ہوگا، میرا یہ ماننا ہے۔ سرکار دادا حضور شیخ افضل حسین میم ہندی ہمارے پیر مرشد فرماتے تھے کہ بہت سارے لوگ سکے کے ایک رخ کو ہی دیکھتے ہیں، یہ ان کی غلطی ہے۔ سکے کی غلطی کہاں ہے؟ دیکھنے والے کی غلطی ہے۔ سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، دونوں رخ کو دیکھا جائے، سکہ تو ایک ہی ہے لیکن اس کے دو رخ ہیں، اس لیے دونوں رخ پر ایمان لائیے اور دونوں رخ کو اچھے سے سمجھیے۔ امید ہے میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے، اور یہ میری بات نہیں ہے، حضرت محی الدین ابن عربی نے بھی فرمایا، اور ہزاروں لاتعداد بزرگان دین نے اس بات کو تصدیق کیا ہے اور سمجھا ہے۔ حالانکہ بہت سارے لوگ آپس میں کبھی کبھی متفق نہیں ہوئے، لیکن بعد میں ان کو متفق ہونا پڑا، کیونکہ بنا متفق ہوئے کوئی گزارا آپ کے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ تنزیہ کہتے ہیں تو بھی آپ نے مقید کر دیا، اگر آپ تشبیہ کہتے ہیں تو آپ نے قید کر دیا، تو نہ وہ قید میں ہے اور نہ ہی قید سے بالکل ہی آزاد ہے۔ وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے۔ تو اسی پر علامہ اقبال کا یہ شعر یاد آ گیا مجھے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ تمام صوفی و عامی تمام مست ظہور، کسے خبر کہ ظہوری ہے عین مستوری۔ تمام صوفی و عامی تمام مست ظہور، کسے خبر کہ ظہوری ہے عین مستوری۔ تو جس کو آپ ظہور کہہ رہے ہیں، جس کو آپ وجود کہہ رہے ہیں، یہ وجود نہیں، یہ عدم بھی ہے، اور جس کو آپ عدم کہہ رہے ہیں وہ عدم ہی نہیں، اس کا وجود بھی ہے محترم۔ اگر آپ میری بات سے متفق نہیں ہیں تو مت رہیں، لیکن میں اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اس میں بہت راز اور بہت گہرائی ہے، اور یہ بڑے بڑے پیران اعظام اور محققین اس بات کو سمجھتے ہیں اور سمجھنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ تمامی لوگ بھی سمجھیں گے، اور اگر سمجھنے میں نہیں آتا ہو کوئی بات نہیں ہے،
انتظار کریں، ایک وقت آئے گا کہ آپ تمام باتوں کو سمجھیں گے دھیرے دھیرے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا کہ سمجھ جو ہے کسی کی جاگیر نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جس کو عطا کر دے وہی اس سمجھ کو جو ہے اس کے دل و دماغ پر جو ہے شرح صدر جس کی ہوتی ہے اس پر جو ہے نزول کتاب کا ہونا شروع ہوتا ہے، اور جب کتاب کا نزول ہوتا ہے تب جا کر کے سادی و پیر و روم جیسی باتیں سمجھ میں آتی ہیں اور ان کو دماغ کھلتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیر کامل کی نظر پڑتی ہے تب جا کے سب باتیں دھیرے دھیرے سمجھ میں آتی ہے۔